یہ حکومت ایک کولیشن حکومت ہے اور ہم وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں کوشش کر رہے ہیں کہ تمام فیصلوں کو اتفاق رائے سے کیا جائے۔ جب کولیشن ہوتی ہے تو اس کے فائدے بھی ہوتے ہیں اور اس کے کچھ نقصانات بھی ہوتے ہیں، اس لیے کہ فیصلہ سازی کرنے کے لیے آپ کو اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے وقت لگتا ہے، لیکن اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے فیصلوں کی ایک وسیع البنیاد سپورٹ ہوتی ہے۔ اسی لیے وزیر اعظم شہباز شریف نے ہمیشہ اپنے کولیشن پارٹنرز کو ہر فیصلے کے اندر شریک کیا ہے۔ پاکستان میں جو بھی پالیسی کا فیصلہ ہوتا ہے اس کے اندر تمام کولیشن پارٹنرز شریک ہوتے ہیں۔ بجٹ کی تیاری کے موقع پر بھی تمام کولیشن پارٹنرز کو شریک رکھا گیا اور کابینہ جس نے بجٹ کی منظوری دی اس میں تمام کولیشن کے ممبر شریک تھے اور ان سب کی اتفاق رائے سے بجٹ کی منظوری دی گئی۔ اسی طرح جو ترقیاتی بجٹ ہے اس میں بھی نیشنل اکنامک کاؤنسل منظوری دیتی ہے اور نیشنل اکنامک کاؤنسل کے اندر سندھ کے وزیر اعلیٰ بھی شریک ہوتے ہیں، بلوچستان، پنجاب، کے پی، ہر صوبے کی نمائندگی ہوتی ہے اور جو ترقیاتی بجٹ ہے اس کو حتمی شکل تمام صوبوں کے وزراء اعلیٰ کی تائید اور منظوری کے ساتھ دی گئی ہے۔ لہٰذا حکومت ہمیشہ کوشش کرتی ہے کہ ہر فیصلے کو اتفاق رائے کے ساتھ کیا جائے اور جب فیصلے اتفاق رائے کے ساتھ کیے جاتے ہیں تو وہ سب کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ سب ان فیصلوں کا پہرا دیں اور ان فیصلوں کو برابر کی اونرشپ دیں۔ جہاں تک پاکستان میں پچھلے سال کلائمیٹ ڈیزاسٹر آیا تو وفاقی حکومت نے وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں صوبہ سندھ اور صوبہ بلوچستان کے اندر اپنے تمام تر محدود وسائل کے باوجود اس میں غیر معمولی طور پہ وفاقی حکومت نے 80 ارب روپے سے زیادہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے سندھ اور بلوچستان کے سیلاب متاثرین کو براہ راست مدد دی۔ اسی طرح این ڈی ایم اے کے ذریعے بھی تقریباً 15 سے 20 ارب روپے کی پریکیورمنٹ کر کے وہاں پر ٹینٹس اور جو ضرورت کی اشیاء تھیں انہیں پہنچایا گیا۔ اسی طرح جو غیر ملکی امداد آئی تھی اس میں بھی ان صوبوں کو بھرپور طور پر اس امداد کا رخ وہاں پر موڑا گیا اور وفاقی اداروں نے اور صوبائی حکومتوں نے مل کر بے مثال طریقے سے وہاں پر بحالی کا کام کیا اور وہاں پر لوگوں کو دوبارہ اس سیلاب سے نکلنے میں مدد دی۔ جناب خرم دستگیر صاحب خود وہاں پر پیش رہے اور ان کی قیادت کے اندر پاور ڈویژن اور پاکستان کی تمام ڈسکوز چاہے وہ سندھ کی تھیں چاہے وہ بلوچستان کی تھیں، انہوں نے ریکارڈ مدت کے اندر ٹرانسمیشن لائنز اور گرڈ سٹیشنز کو دوبارہ بحال کر کے وہاں کے عوام کو وفاقی حکومت کے ہونے کا احساس دلایا کہ وفاقی حکومت ان کے غم میں شریک ہے۔ اسی طرح جنیوا کانفرنس کے اندر جو بین الاقوامی امداد حاصل کی گئی اس میں بھی ہماری پوری کوشش ہے کہ صوبہ سندھ اور صوبہ بلوچستان کے اندر جو بحالی کا عمل ہے اس امداد کے ذریعے اس کو تیزی کے ساتھ آگے بڑھایا جا سکے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس قومی جذبے کے تحت اس بحالی کے عمل کو کریں اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب ذمہ دار سیاستدان ہیں اور ہم سب کو ملک کے جو حالات ہیں، جو اس وقت کی معاشی صورتحال ہے کہ جس میں عمران خان نے مسلسل ملک میں سیاسی بے یقینی پیدا کر کے پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنے کی سازش کی، پاکستان میں پولیٹیکل انسرٹنٹی کے ذریعے
मईशत को झटके देने की कोशिश की, तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे कोलिशन पार्टनर्स जो कि बहुत जिम्मेदारान हैं, उन्हें भी इस बात का एहसास होगा कि जलसों के अंदर, अवाम के अंदर जब आपस में तनकीद की जाएगी तो उससे सियासी बेयकीनी पैदा होती है। और अगर आपके कोई शिकायत हैं तो वजीर आजम ने हमेशा आपकी शिकायत को दूर किया है, लिहाजा हमें जलसों में बातें करने से परहेज करना चाहिए और अपनी कमेटियों के अंदर, काबीना के अंदर बैठकर बातें करनी चाहिए, ताकि हम मुल्क के अंदर किसी किस्म की सियासी बेयकीनी को फरोग न दें, जो कि इमरान खान का शेवा था। अगर इमरान खान का ये फ्रंट बंद हुआ है तो हमें आपस में एक दूसरे के खिलाफ नया फ्रंट खोलने से परहेज करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान अभी खतरात से पूरी तरह नहीं निकला है। हम सब पर जिम्मेदारी है कि हम अपनी कौमी जिम्मेदारी को महसूस करते हुए एक टीम की हैसियत में पाकिस्तान को इस तूफान से निकालने के लिए अपना किरदार अदा करें। वजीर आजम शहबाज शरीफ अपने कोलिशन पार्टनर्स को मुस्लिम लीग नून से भी ज्यादा अहमियत देते हैं, और बसा औकात हम मुस्लिम लीग नून वाले शहबाज शरीफ साहब से शिकायत करते हैं कि आप तो कोलिशन पार्टनर्स को हमारे ऊपर भी ज्यादा अहमियत देते हैं, और हमेशा वो ये समझाते हैं कि हमें इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं उनके पेश नजर इस खानदान को, इस गुलदस्ते को संभाल के रखना है, इकट्ठा रखना है, ताकि पाकिस्तान को हम इन तूफानों से निकाल कर साहिल की तरफ लेकर जा सकें। लिहाजा मैं ये बात कहना चाहता हूं कि हमारी कोशिश है कि हम पाकिस्तान के तमाम सूबों को एक आंख से देखें, और कभी ना वजीर आजम शहबाज शरीफ के जहन में, ना इस हुकूमत के किसी वजीर के जहन में ये बात आई है कि हम किसी भी सूबे के खिलाफ कोई डिस्क्रिमिनेशन करें। ये कौमी हुकूमत है, ये कौमी जिरगा है, और हम कौमी जज्बे के साथ पाकिस्तान की खिदमत करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसी जज्बे के साथ दीगर वज़रा भी, दीगर जमातों के वज़रा भी, पीपल्स पार्टी के वज़रा जो बलूचिस्तान से जमाते हैं, MQM के वजीर, JUI के जो जमातें हमारे साथ काबीना में शरीक हैं, हम एक खानदान के माहौल में बैठकर पाकिस्तान के मसलों को हल करने के लिए अपनी बेहतरीन सलाहियतों को इस्तेमाल करते हैं। लिहाजा मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला ये जो गुलदस्ता इस वक्त एक कौमी हुकूमत की सूरत में है, ये पाकिस्तान को इन बहरानों से लेकर जाएगा